تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے تو وہ کسی کو کیسے اولاد دیں گے؟ اس لیے امت میں آج تک کسی نے رسول کو نہیں پکارا، فرشتوں کو کبھی نہیں پکارا گیا۔ اگر تو متقی ہے تو میں تیرے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص ظلم کر رہا ہو اور مظلوم اس کو کہے کہ اگر تو مومن ہے تو مجھ پر ظلم نہ کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو۔ اس سے پہلے تذکرہ زکریا علیہ السلام کا تھا کہ انہوں نے انتہائی بڑھاپے کی حالت میں، جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی، اللہ نے ان کو یحییٰ بیٹا دیا جو نبی بھی بنا۔ اب ذکر ہے مریم کا۔ مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے نظر ماننے کے طور پر مسجد اقصیٰ کے حوالے کر دیا کہ وہاں وہ رہ کر اللہ کی عبادت کریں، اعتکاف کریں اور اللہ کے دین کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو مریم کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے کیجئے، اور تذکرہ بھی کیسے؟ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب مسجد اقصیٰ کے، جو عورتوں کے لیے خاص ہوگی، عبادت کے لیے عورتیں وہاں بیٹھ کر اللہ کی بندگی کرتی ہوں گی اور اعتکاف میں بیٹھتی ہوں گی، انجیل پڑھتی ہوں گی، قرآن کی اپنی انجیل کی کتاب کی تلاوت کرتی ہیں، تو ان کو وہ وہاں سے الگ ہو گئی اور وہ اس جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہی تھیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا تھا، یعنی تنہائی اختیار کر لی تھی۔ یہ پردہ اللہ سے کی عبادت کے لیے تھا، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حیض کے غسل کے لیے تھا۔ بہرحال وہ اپنے خاندان سے مسجد اقصیٰ کے مشرقی سائڈ پر پردے کر کے بیٹھ گئیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے ان کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، روح الامین کو بھیجا، فرشتے کو۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انہوں نے ایک انسان کامل کی شکل اختیار کی، اور وہ اس شکل میں آئے کہ وہ ایک انسان کی شکل میں تھے۔ دیکھیے، فرشتے اپنی اصل شکل میں آئیں تو انسان ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ جبرائیل کو دیکھا، اور 2 دفعہ میں جو پہلی حالت آپ نے بیان کی وہ یہ کہ میں اس کو دیکھ کر اتنا روب زدہ ہو گیا کہ میں زمین کی طرف جھک گیا، اور جلدی سے میں گھر آیا اور میں نے ختیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف خوشخبری سنانے کے لیے جبرائیل کو بھیجا، تو انہیں کامل انسان کی شکل میں بھیجا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، جب ایک انسان تنہائی میں جہاں وہ پردے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ اچانک داخل ہو جائے تو آدمی، عورت بھی پریشان ہو جاتی ہے، کہتی یہ مرد کہاں سے آ گیا۔ انہیں فوراً اس سے بچنے کا طریقہ یہ نظر آیا کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے اور اللہ کے رحمان ہونے کا واسطہ دیں کہ اللہ تیری رحمت کا واسطہ میری عزت کی حفاظت فرما، میں یہاں اکیلی تنہائی میں خاندان سے الگ ہوں
اور خاندان سے الگ ہونے کے بعد اس تنہائی میں ایک مرد میرے سامنے آ گیا تو اللہ کی پناہ پکڑی سب سے پہلے، اور یہ بہت بڑا انسان کے پاس ہتھیار ہے۔ دیکھیے فلق اور ناس دونوں میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دونوں جگہ جو پناہ کی آیات ہیں، ان صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی پڑھتے تھے، شام بھی پڑھتے تھے، سوتے ہوئے بھی پڑھتے تھے۔ تو اللہ کی پناہ پکڑنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے بھی سب سے پہلے اللہ کی پناہ پکڑی اور پھر فرمایا کہ ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے تو میں تیرے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص ظلم کر رہا ہو اور مظلوم اس کو کہے کہ اگر تو مومن ہے تو مجھ پر ظلم نہ کر۔ تو یہی بات انہوں نے کہی کہ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی شخص ہے، تو میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں کہ اللہ مجھے تیرے شر سے محفوظ رکھے۔ قال انما انا رسول ربک، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ یہاں جو شرک کے دائی ہیں وہ یہاں سے نقطہ نکالتے ہیں، یہ دیکھیے جبرائیل بیٹا دے سکتا ہے۔ جب جبرائیل بیٹا دے سکتا ہے تو انبیاء کیوں نہیں دے سکتے؟ اولیاء اللہ کیوں نہیں دے سکتے؟ گویا اولیاء اللہ بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ جب جبرائیل دے سکتا ہے تو ان کو بھی اختیار حاصل ہے۔ حالانکہ دیکھیے لفظ اس سے پہلے انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جو پیغام لے کر آئے، اور پیغام کیا لے کر آنا ہے کہ میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ تجھے اللہ بیٹا دے گا۔ یہ خوشخبری ایک پیغام تھا، وہ خود اولاد دینے والے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے آج تک کسی نے جبرائیل کو نہیں پکارا کہ مجھے بیٹا دے دے۔ فرشتے بے بس مخلوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے کہتے ہیں، جبرائیل تم میرے پاس آتے ہو لیکن میں چاہتا ہوں تم کچھ زیادہ آؤ، زیادہ دیر میرے پاس بیٹھو۔ اس پر سورۃ مریم ہی کی آیت نمبر 64 نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ ہم تو اللہ کے حکم کے تحت اترتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم تو اتر بھی نہیں سکتے۔ اب جب دیکھیے جب فرشتے اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تو رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی جب آپ کے پاس جو ہم آ رہے ہیں تو یہ جتنی دیر اللہ نے ہمیں حکم نہیں دے گا ہم نہیں آ سکتے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے تو وہ کسی کو کیسے اولاد دیں گے؟ اس لیے امت میں آج تک کسی نے رسول کو نہیں پکارا، فرشتوں کو کبھی نہیں پکارا گیا۔ سب کو معلوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام لیلۃ القدر کی رات آتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمتوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا کہ اے جبرائیل تھوڑی سی رحمت مجھے بھی ڈال دے، میں بھی بڑا ضرورت مند ہوں؟ کسی نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کسی کو رحمت نہیں دے سکتے۔ ان کے ہاتھ میں رحمت تقسیم کرنا اللہ کے حکم سے ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ ملک الموت روح قبض کرتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ اے ملک الموت، میں نے اس مرنے والے سے بہت سی باتیں کرنی تھی، مجھے کچھ تھوڑے سا مہلت چاہیے۔ کوئی نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ صرف اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ملک الموت اپنی مرضی سے
ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کر سکتا۔ یہ تاخیر اور تقدیم کرنا یہ فرشتوں کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی سے انبیاء پر نازل نہیں ہو سکتے، تو اس لیے یہ کہنا کہ جبرائیل بیٹا دیتے ہیں یہ شرک کی طرف راستہ نکالنا ہے، ورنہ جبرائیل خوشخبری سناتے ہیں، وہ رسول ہیں، وہ قاصد ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور اللہ کا پیغام یہ ہے کہ مریم تیرے گھر اللہ بیٹا دے گا۔ قالت انا یکون لی غلام، مریم اور پریشان ہو گئی، حیران ہو کر پوچھتی ہیں کہ میرے گھر بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اکو بغیا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ اولاد تو اس کو ہوتی ہے جب میاں مرد اور عورت آپس میں ملیں، چاہے نکاح سے ملیں چاہے زنا سے ملیں۔ اب یہ دونوں چیزیں آج تک کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، کسی انسان کے قریب میں نہیں گئی، میرا نکاح نہیں ہوا، میں بدکار نہیں ہوں، تو میرے گھر کیسے بچہ ہوگا؟ قال کذالک، وہ کہنے لگے ایسے ہی ہوگا۔ دیکھیے یہی بات فرشتہ زکریا علیہ السلام کو کہتا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کیسے بچہ ہوگا جب میری بیوی باج ہے اور میں بوڑھا ہوں اور بڑھاپے کی بھی انتہائی کمزوری کو پہنچ چکا ہوں، میرے گھر کیسے بچہ ہوگا؟ وہاں بھی فرشتہ کہتا ہے قال کذالک، اس نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی حین، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تیرے گھر بچہ پیدا ہوگا، چاہے تجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں بھی لگایا۔ یہاں بھی اگلی بات بھی وہی ہے، قال ربک هو علی حین، تیرے رب نے کہا ہے۔ وہاں بھی یہی بات تھی، یہاں بھی یہی بات ہے کہ تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی، یہ بطور معجزہ پیدا ہوگا۔ دیکھیے نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس کی مثال موجود نہ ہو، اس جیسا کام پہلے کبھی نہ کوئی کر سکا ہو، تو بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے۔ تخلیق کے لیے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، ان کا نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اللہ نے ان کو کن کہا، مٹی کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونکی اور وہ آدم بن گئے۔ اللہ نے حوا کو آدم سے پیدا کیا، آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، اور ان کا بھی ماں نہیں تھی۔ ایسے ہی ماں باپ کی ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک نطفے سے اللہ انسان کو بناتا ہے، اور ان میں سے مردوں کو الگ بناتا ہے، عورتوں کو الگ بناتا ہے، اور اپنی قدرت کی نشانی قرار دیتا ہے کہ دیکھو ہم نے مرد اور عورت بنایا ایک نطفے سے، تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے؟ اور یہ چوتھی قسم اللہ نے بغیر باپ کے مریم کے گھر عیسیٰ کو پیدا کیا۔ یہ نشانیاں ہیں۔ نشانی معجزات کے بارے میں یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ معجزات عادت سے ہٹ کر ہوتی ہیں، خرق عادت کہلاتی ہیں، قانون نہیں ہوتی۔ قانون یہی ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوگی، اور خرق عادت کیا ہے کہ بغیر باپ کے اللہ کسی کو اولاد دے دے، یہ خرق عادت ہے۔ یہ خرق عادت عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہے۔ کوئی قیامت تک دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی کنواری عورت کہے کہ میرے گھر جو بچہ پیدا ہوا وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو معجزہ بنایا ہے۔ معجزہ قانون نہیں ہوا کرتا۔ لوگ معجزات کو لے کر شرک کی دلیل بناتے ہیں۔ یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ معجزات قانون نہیں بنا کرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ ایک ہی رات میں مکے سے مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں میں چلے جاتے ہیں،
ایک ہی رات میں آپ نے سارا سفر کیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ معجزہ تھا۔ اب کوئی کہے کہ دیکھیں آپ ہجرت کرنے جا رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، 3 دن کے لیے آپ کو غار ثور میں چھپنا پڑ رہا ہے، اور پھر آپ راستہ پر خطر ہے، پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، اور آپ مدینے کی طرف جا رہے ہیں، ایک لمحے میں کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ یہ قانون ہے۔ یہ معجزہ وہی تھا جب آسمانوں میں آپ کے اللہ نے معجزات بہت سے دکھائے ہیں ان کے ہاتھوں پر، لیکن قانون کبھی نہیں بنا کرتا۔ ایسے ہی جنگ تبوک کا سفر ہے، سخت مشکل کا سفر ہے، اور کتنا وقت لگا اس کے اوپر، لیکن گرمی کے موسم میں وہ سب تکلیفیں صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، لیکن قانون کے مطابق وہی کچھ جیسے کام انسان چلتا ہے ایسے ہی وہ چلے۔ راستے میں کھانے کی تنگی ہوئی ہے، بطور معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلا، اور پانی جو ہے اتنا کثیر تھا کہ لوگوں نے اپنے مشکیزیں بھر لیے، ان کے ساتھ جتنا کچھ تھا وہ سب کچھ انہوں نے اس میں محفوظ کر لیا۔ لیکن ایسا ہر دفعہ نہیں ہوا، انہیں پیاس نے بھی تنگ کیا، انہیں بھوک نے بھی تنگ کیا۔ تو یہ سب چیزیں معجزات، اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قانون نہیں بنتے، لوگوں نے ان کو قانون بنا کر اس کے ذریعے انہوں نے دلائل اکٹھے کر لیے اور شرک کے لیے راستہ ہموار کر دیا، جبکہ وہ قانون نہیں بنا کرتا۔ معجزات اور کرامات کی کہانی بالکل خرق عادت ہے، اس کو قانون بنانا، اور اس قانون کو بنانے کے بعد پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تھوڑے سے کھانا جو ہے وہ اتنے بڑے لشکر کو پورا ہو گیا۔ جنگ خندق کے موقع پر آپ نے تھوڑا سا کھانا اور چند بندوں کی دعوت کی تھی صحابی رسول نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا چلو، اور ایسی برکت اللہ نے نازل کی کہ وہ سب پیٹ بھر کر کھا بھی چکے اور پیچھے بھی بچ گیا۔ تو یہ معجزہ ہے، ایسا ہر دفعہ نہیں ہوا۔ بھوک سے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے، صحابہ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے۔ تو جو معجزات کو قانون بنائے اور پھر قانون بنا کر لوگوں کو اس کی طرف یہ کہ دعوت دے کہ لوگوں ان سے مانگو، ان کی معجزات کو دیکھو، ان کی کرامات کو دیکھو، یہ تو سب کچھ کرنے والے ہیں، سب کچھ انہی کے اختیار میں ہے۔ یقیناً شرک کا دروازہ یہی لوگ کھولتے ہیں، اور جو معجزات کو معجزات سمجھیں، خرق عادت سمجھیں، اور سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہوا کرتی ہے اپنے نبی کے لیے اور اپنے پیارے کی کرامت کے لیے، اللہ یہ ایسا کر دکھاتا ہے، وہ قادر ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ مرد اور عورت ملے اور پھر ہی اولاد پیدا ہو، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو جو معجزات کو معجزہ سمجھیں، قانون نہ بنائیں، حق پر وہی ہیں۔ اہل سنت کا یہی موقف ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دی، اپنی عظمت کی پہچان کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں اللہ قادر ہوں۔ کیونکہ لوگوں کو ہمیشہ یہ شک ہوتا ہے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، ہم مر جائیں گے، ہمارا مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو چکی ہوں گی، پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ ایسی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میری قدرت بڑی وسیع ہے، میں قادر ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، تمہیں اٹھانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو لوگوں کے لیے بھی نشانی ہے کہ لوگ اس بنیاد پر اپنے ایمان کو درست کریں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے وہ رحمت ہوگی۔ یہ رحمت نبوت کی رحمت ہے کہ ہم ان کو نبی بنائیں گے، ان پر اپنے احکامات نازل کریں گے، وہ لوگوں کو ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے ہوں گے، اور جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے وہ جنت کے راہی بنیں گے، اور جو ان کو نہیں مانیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ لوگوں کے لیے ہماری طرف سے رحمت بھی ہے، اور یہ بھی آپ کی رحمت تھی عیسیٰ ابن مریم کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی سنائی جو رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے اپنی امت کو بھی بتایا کہ میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے
جو اللہ کے رسول ہوں گے تم ان پر ایمان لانا۔ تو یہ نشانی بھی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو کام ہے جو طے شدہ ہے، اس کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی حاجت نہیں، واویلا کرنے کی حاجت نہیں، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے تقدیر کے اندر، اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر کے اندر، ایسا ہو کر رہے گا۔ تم اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، بلکہ تم ایمان رکھو اللہ کی ان نشانیوں پر، اور تم تسلیم کر لو کہ تمہیں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ تو یہ آدمی تسلیم کر لے تو اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کرنے والا ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ آدمی پھر تقدیر پر ایمان لانے کے بعد بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ آج جو ہماری پریشانیاں ہیں، اکثر پریشانیاں اسی لیے ہیں کہ تقدیر پر ایمان میں ہماری کمزوری ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم یہ سمجھیں کہ قادر اللہ اکیلا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو میرا اختیار ہے بہت تھوڑا سا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاؤں یا نہ لاؤں، میں صراط مستقیم پر چلوں یا مغضوب اور ضال لوگوں کے راستے پر چلوں، مجھے صرف اتنا اختیار دیا ہے۔ میں نے اس معاملے میں اللہ کی بندگی کرنی ہے، باقی رہا میری عمر کتنی ہوگی، میری زندگی کتنی کب ختم ہوگی، کیسے ختم ہوگی، میرے کتنے بچے ہوں گے، میری کتنی بیویاں ہوں گی، یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آدمی پریشان نہ ہو، بلکہ سمجھے کہ یہ فیصلے ہیں اللہ کے جو اللہ کر چکا۔ اللہ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق دے اور ہمیں اپنی بندگی کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔